کو کس سادے انداز میں سنت کی روشنی میں جو انعقاد کر رہے ہیں اس کے لیے قابل تبریک ہے۔ پیارے بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر اگر عامل رہیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو اس طرح کی اگر ہم نکاح جیسی عظیم سنت کی تقاریب کو سادگی کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اس میں نور کی بارش ہوگی اور اس میں بیدہ خرافات، بیدہ رسومات کا خاتمہ ہوگا۔ اور مسلمان دنیا میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند ہے۔ مومن اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند ہے۔ مومن اور کوئی دنیا کی رسم و رواج کا کبھی پابند نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اگر مومن چاہے میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں، میری آخرت بھی آباد ہو جائے، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنا لو۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احبا سنتی فقط احبنی ومن احبنی دخل معی فی الجنہ۔ جو میری سنت سے جس نے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ بس صحیح معلوم ہے ہمارے لیے ہماری آخرت کی کامیابی ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، اور اللہ کے واسطے آپ علماء کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرو، اور ہمیں قوم کے نمبرداروں یا قوم کے چودھریوں کی رسومات کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں تو شریعت کا پابند رہنا ہے۔ اور جس نے بھی اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کیا، اچھی رسم ایجاد کی، جب تک لوگ اس پر عمل کریں گے اس اچھی رسم کو رواج کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اسلام میں بہترین طریقہ ایجاد کر جاؤ جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ملے، مسلمانوں کو جس سے فائدہ ہو، وقت کی بچت ہو، مال کی بچت ہو، اور آدمی کی آخرت بھی کامیاب رہے۔ بس اسی آپ سبق کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ پیر صاحب چاہتے تو وہ شاندار شادی کر سکتے تھے بہت زیادہ، لیکن پیر صاحب نے اپنے قوم کا خیال رکھا، اپنے مریدوں کا خیال رکھا، اپنے معتقدین کا خیال رکھا، اپنے محبین کا خیال رکھا۔ اور ایک بڑا آدمی اگر اس طرح سادگی کے ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ سب لوگ اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عمل کریں گے۔ اور میرے آقا کا فرمان بھی ہے ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونہ، بے شک بابرکت نکاح ہوا ہے، اس نکاح میں بہت برکتیں ہیں جو اجر بوجھ کے ہلکا ہو، بوجھ کے ہلکا ہو، دونوں طرف سے خرچ کم ہو، اللہ اس نکاح میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ ورنہ نکاح کے لیے سود کا قرض لینا، لوگوں سے قرض لینا، لوگوں کے سامنے ہاتھ، اسلام اس کی اجازت ہے۔ حضور کی شہزادی سیدہ فاطمہ کی شادی پر غور کرو، کتنا سادہ انداز میں، کتنا نورانی محفل تھی، کتنی بابرکت محفل تھی، صحابہ کی محفل تھی، مسجد نبی شریف تھی، حضرت مولا علی دلہا تھے، حضرت سیدہ فاطمہ دلہن تھی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام حجاب و قبول کروا رہے تھے۔ کتنا نورانی ماحول تھا، اللہ کے رسول چاہتے تھے جنت سے سب کچھ لانا، لیکن حضور نے اپنی امت کا خیال رکھا، اپنی غریب امت پر رحم کیا۔ آئے لوگوں، نکاح جیسی عظیم سنت کو جتنی سادگی کے ساتھ کرو گے اتنے کامیاب رہو گے۔ اتنی نکاح کو عام کر دو تاکہ جب مسلمان نکاح کا مسئلہ ہو تو فوراً اٹھ کر اپنی بچی کا نکاح کر دے۔ الحمدللہ جہاں باسنی کا میں رہنے والا ہوں، آپ جانتے اچھی طرح ہمارے تو الحمدللہ نہ شادی میں کوئی خرچ ہے، نہ رسومات ہے، کچھ بھی نہیں۔ اگر ایک دولہا کا باپ دلہن کے باپ سے کہہ دے 1-2 مہینہ کے بعد نکاح تو تیار ہو جاتا ہے۔ ہمارے کوئی کرتی شربت پلا کر چائے کے کپ میں نکاح خانی ہو جاتی ہے، اور بچی کو قرآن جائے نماز دے کر اس کے سسرال کو رخصت کر دیا جاتا ہے۔ نہ کوئی جہیز ہوتا ہے، نہ سونا ہوتا ہے، نہ چند۔ اب غریبوں کے گھر کہاں سونا، مسلمانوں کے کاروبار کتنے کمزور ہیں، تو ایسی سادہ انداز میں ہوتی ہے، 2-4 جوڑے رکھ دیے، معمولی سی زیور چاندی کا رکھ دیا، نہیں ہو تو اللہ اللہ خیر صلاح، کھانا نہیں بنایا تو بھی لوگ خوش ہیں، چائے پی کر خوشی کے ساتھ آ جاتے ہیں کہ بہت اچھا اور سادے انداز میں نکاح ہوتا ہے۔ علماء پہنچ جاتے ہیں، ماشاءاللہ یہ ہماری برادری کی ناگوری قومی جماعت نے ایسا قانون قاعدہ بنایا ہے، ایک غریب کے لیے بھی شادی آسان ہے اور ایک مالدار کے لیے بھی شادی آسان ہے۔ شادی کسی کے لیے بوجھ نہیں، ورنہ مولانا شمیم صاحب جہاں یو پی کے ہیں،
جہاں بہار میں اتنا بوجھ کہ باپ شادی کا کہتے تو باپ کئی مرتبہ سوچتا ہے، کئی مرتبہ غور کرتا کہ لاکھوں لاکھ روپے لگتے ہیں، لوگوں کی معاذ اللہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، استغفر اللہ۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ میرے پیارے آقا کے دیوانوں، آپ سب کو آپ کو غور کرنا ہے، اور پیر صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ جو آپ کی قوم کئی شب و لگن کرے ہے، جشن اجتماعی شادی کا پروگرام، کتنی قوم کی خیر کائی ہے۔ بس پیر صاحب کے ساتھ چلتے رہو، انشاءاللہ کامیاب رہو گے۔ پیر صاحب جو کام کریں انشاءاللہ اسی طرز پر کام کرتے رہو۔ پیر صاحب آپ کے لیے اچھا سوچیں گے، پیر صاحب آپ کے لیے اچھا کریں گے، ورنہ پیر صاحب اللہ نے بہت دیا، بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کا خیال ہے۔ اور اس میں اگر بڑا آدمی اپنی قوم کا خیال رکھے گا تو آنے والے لوگوں کے لیے مثال بنے گی۔ کیونکہ میرے بھائیوں، یہ آپ لوگوں نے بس اتنا بتا دیا، پیر صاحب کے ساتھ چلتے رہو، حضرت جو کہیں اسی طرح کرتے رہو۔ میں حضرت کا حکم تھا، ماشاءاللہ بہت محبت کرتے ہیں، اتنی دور سے آگے، حالانکہ کل مجھے سنگاپور، سری لنکا بہت دور جانا ہے، لیکن پیر صاحب کی محبت ہے، میں خود حاضر ہو گیا۔ اور دوسری تاکید یہ ہے کہ اللہ کے واسطے آپ مسجد کو آباد کرو، آپ نمازوں کی پابندی کرو، مسجد آباد کرو گے تو آپ آباد رہو گے، اللہ اس کے رسول راضی ہوں گے، اللہ اس کے رسول کی رضا خوشنودی ہوگی۔ الحمدللہ ہمارے یہاں تو نماز فجر میں لوگ 200-250 کی تعداد میں لوگ حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ علماء ماشاءاللہ واسطے میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں، گویا کہ عام نمازوں میں ایک جمعہ کی شان نظر آتی ہے، ایک جمعہ کی جھلک نظر آتی ہے کہ لوگوں کو اس ذہن میں ڈالا، ذہن سازی کی گئی، لوگوں کو دینی ماحول میں ڈالا ہے۔ مسجد چاہے سیدھی سادی ہو، لیکن اللہ کے واسطے مسجد کو آباد کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے، لوگوں استغفار کرو، اللہ سے سچی توبہ مانگو۔ میں خود سید المعصومین ہے میرے آقا، دن میں 100 بار استغفار پڑھتا ہوں۔ یہ امت کی تعلیم، سبحان اللہ، غور کرو۔ حضور نے ہمیں اپنی آخرت کی فکر کی تلقین فرمائی، اپنی آخرت کی فکر کا حکم فرمایا، اور آج ہم آخرت سے بے فکر ہیں۔ ہم نمازوں کو پابندی نہیں کرتے، مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، مسجدیں بنا دیتے، صرف جمعہ تک نہیں۔ مومن جب تک دنیا میں زندہ ہے، بغیر اللہ کے ذکر کے مومن زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے۔ جس طرح مچھلی کو بغیر پانی کے چین سکون نہیں ملتا، اس طرح مومن کو بغیر اللہ کے ذکر، اللہ کی عبادت کے کبھی چین سکون مل ہی نہیں سکتا۔ یہ مومن کی شان ہے۔ مومن جب تک نماز نہیں پڑھے گا بے قرار میں چین رہے گا۔ مومن جب تک اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکائے گا، اسے چین مل ہی نہیں سکتا۔ ایک مومن کی شان ہے۔ آپ مومنانہ زندگی آپ اختیار کرو، آپ سچے پکے مومن بن کر رہو، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہماری اور آپ کی آخرت کی آبادی کے لیے۔ اس لیے مقام غور ہے میرے بھائیوں۔ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے آپ نے میرے سفر کا بتا ہی دیا ہے، مجھے واپس جانا ہے۔ بس ان میں 2 باتوں کو آپ یاد رکھنا، نکاح میں سادگی، لوگوں سے بیجا ڈیمانڈ مت کرنا، سادگی کے ساتھ نکاح کرنا، اور نمازوں کی پابندی کرنا، اور پیر صاحب کی اقتداء میں پیر صاحب کی رہنمائی۔ اس لیے کہ علماء نے ہمیشہ دور میں امت کی قیادت کی ہے۔ جو قوم علماء کے نقش قدم پر چلے گی، جو قوم پیران طریقت کے نقش قدم پر چلے گی، وہ قوم انشاءاللہ ہمیشہ آباد رہے گی۔ بس اللہ سب کو آباد رکھے۔ اب میں خطبہ نکاح دوں گا، اور نکاح خطبہ کے وقت سب غور سے سنیں۔ جب خطبہ جمعہ عید کا خطبہ ہو تو خاموشی سب کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ خطبہ ذکر الہی کا نام ہے۔ انشاءاللہ کبھی کسی موقع ہوگا تو شادی کے تعلق سے انشاءاللہ مکمل بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔